أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم اور یتیموں تک ان کے اموال پہنچاؤ. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور مت بدلو الخبیث خراب مال کو بالطیب اچھے مال کے ساتھ. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم اور ان یتیموں کے مال اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس آیت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیم اور اس کے مال کے حوالے سے بہت احتیاط برتنی چاہیے. یتیم شرعی اور فقہی اعتبار سے وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے کہ جس کے والد انتقال کر گئے ہوں. بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی. بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ جس بچے یا بچی کا والد انتقال کر گیا ہو وہ شرعی اور فقہی اعتبار سے یتیم. تو زمانہ جاہلیت میں اس حوالے سے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی برتی جاتی تھی کہ اولیاء یعنی ولی جو یتیم کا ولی ہوتا تھا وہ یتیموں کے اموال کو اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے اور ان میں خرد برد کیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے بلکہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو اور جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ مال اس کے سپرد کر لو. ظاہر ہے کہ یتیم کو مال دیا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ نابالغ ہوتا ہے ناسمجھ ہوتا ہے تو مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس کا جو بھی ولی ہوگا چاہے اس کے والد نے وصیت کی ہو کسی کے ولی ہونے کے بارے میں یا عدالت نے کسی کو ولی نامزد کیا ہو تو جو بھی ولی ہوگا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے اور اس کے سمجھدار ہونے کے بعد وہ مال اس کے حوالے کر دے اور اس کے سپرد کر لے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کر لے. بعض اوقات وہ یہ کیا کرتے تھے کہ یتیم کا مال جو میراث میں اس کو ملا ہے یا کسی نے ہبہ اور گفٹ کیا ہے اس کو وہ اچھا ہوا کرتا تھا اور اپنے پاس کوئی خراب قسم کا مال اسی جنس سے ہوا کرتا تھا. جیسے یتیم کے پاس اچھا بکرا ہے اور اس کے پاس ولی کے پاس کمزور سا بکرا ہے یا اس طرح دوسرے اموال کو لے لیں. تو یہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس اچھے کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے ولی اور خراب یتیم کے مال میں رکھ لیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یتیم کے مال کو ضائع تو نہیں کیا. تو اللہ فرما رہے کہ یہ بھی اسی خیانت کے زمرے میں ہی آتا ہے. لہٰذا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ خراب مال کو اچھے مال سے مت بدلو. اور بعض اوقات یہ ہوا کرتا تھا کہ یتیم کا مال ہے اور اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے ایک ساتھ خرچ کر رہے ہیں, الگ حساب نہیں رکھ رہے تھے یتیم کے مال کا. تو اس میں بھی یہ خیانت کا اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے یتیم کا مال زیادہ خرچ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ بلکہ ان کا حساب الگ رکھو.
یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے یتیموں کی ہانڈیاں تک الگ کر دی اور ان کا کھانا ہی الگ بنانا شروع کر دیا۔ تو اس سے ان کو تھوڑی سی مشکلات پیش آئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا تو پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیانت سے بچنا ہے۔ تو اگر یتیم کے لیے سب کچھ الگ آپ لے دیتے ہیں تو اور اس میں زیادہ یتیم کا نقصان ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کھانا آپ نے بنا لیا وہ اس سے بچ گیا اور وہ ضائع ہو گیا۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر اس نیت سے کہ ان یتیموں کا نقصان نہ ہو، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہو، لیکن قطعاً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اموال کو اپنے مال کے ساتھ اس لیے ملاؤ تاکہ ان پر بھی خرچ ہوتا رہے اور ان کے مال میں سے خود بھی کھاؤ، تو یہ پھر خیانت کے زمرے میں آئے گا۔ اور جیسے وہاں آیت تھی کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون بدنیت ہے اور کون خیرخواہ ہے۔ بدنیت کو بھی اللہ جانتا ہے اور خیرخواہ کو بھی جانتا ہے۔ اگر آپ خیرخواہ یتیم کے ساتھ اور اس کے مال کو خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ ملا کر استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے، اور اگر آپ خیانت کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو غرض یتیم کے مال میں کسی قسم کی کمی زیادتی کرنا، اس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا، اور اس کی وعید پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ نے بیان کی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہاں پر بیان ہوئی۔ یہاں بیان فرمایا گیا کہ انہ کان حوبا کبیرا، یہ یتیم کے مال میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حوب حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی گناہ کے، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو، مثنیٰ 2 سے، وثلاثہ 3 سے، ورباع اور 4 سے۔ یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کر لو دیگر عورتوں سے۔ ہوتا یہ تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اور اس کا جو ولی ہے اس کو وہ جو لڑکی ہے وہ پسند آ گئی، یا اس کے پاس مال اچھا تھا، جائیداد وغیرہ اس کے پاس زیادہ تھا، تو اس ولی نے اسی لالچ سے اس کا نکاح اپنے ساتھ کر دیا یا اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیا، اور اس میں یہ نیت اس کی یہی تھی کہ اس کا مہر بھی مجھے ادا نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے جو مال ہے، جائیداد ہے، وہ بھی میرے پاس آ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ناانصافی ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا ان سے، یتیم کے ساتھ، یتیم بچی کے ساتھ ایک ناانصافی یہ بھی ہے کہ اس کی رضامندی کے بغیر اسے نکاح کرنے پر مجبور کر دینا، کہ ظاہر ہے اس کا کوئی اور سرپرست ہے ہی نہیں اور یہی ولی اس کا سرپرست ہے اور اسی کا فیصلہ اس نے چار و ناچار ماننا ہے، تو یہ غلط ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح لڑکے کی رضامندی ضروری ہے، اسی طرح لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، کہ لڑکی بغیر کسی دباؤ اور پریشر کے اپنی خوشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو، یہ بھی شرعاً ضروری ہے۔ اس کی رضامندی کے بغیر اگر نکاح کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں کرتی اس نکاح کو تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ تو یتیم بچیوں کے بارے میں یہ ظلم وہاں تھا کہ ان کی رضامندی کے بغیر ان کے ساتھ اس طرح نکاح کر لیا جاتا تھا تاکہ مہر بھی ادا نہ کر لیا جائے اور ان کے جائیداد کو بھی قبضہ کر لیا جائے۔ ظاہر اس ظلم سے منع کیا ہے، مطلقاً نکاح کرنے سے منع نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یتیم جو بچی ہے، ظاہر ہے وہ نابالغ ہی ہوگی تبھی وہ یتیم ہے، کیونکہ جب لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ نکاح کرنے کا اسے اختیار ہوتا ہے خود۔ یتیم کہتے ہی نابالغ بچی کو ہے، تو شرعی اعتبار سے نابالغ بچی کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ منعقد ہو سکتا ہے۔ اور ہم چونکہ
ایسے دور میں ہیں تو ہمارے لیے یہ باتیں کچھ عجیب سی لگتی ہیں، تو ہر زمانہ ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں اس طرح کے نکاح عام ہوا کرتے تھے اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس لیے اس زمانے کی کوئی بات اگر اس زمانے میں سمجھ ہمیں نہ آ رہی ہو تو ہمیں یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے کہ ایک نابالغ بچی کا نکاح کرا رہے ہیں۔ اور جائز ہونے کا یہ بھی معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے نابالغی کی حالت میں اس کا نکاح کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں، نکاح ہوا تو وہ منعقد ہو جائے گا، اور اس زمانے میں عموماً یہ ہوتا تھا، اور شرعی اعتبار سے بھی ایک نابالغ بچی کا نکاح کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اگر والد یا دادا نے کیا ہو تو بالغ ہونے کے بعد اسے اختیار بھی نہیں ہوتا۔ والد یا دادا کے علاوہ کسی نے کیا ہو تو بالغ ہوتے ہی اس کو اختیار ہوتا ہے، چاہے اس نکاح کو برقرار رکھے چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے۔ اس کو خیار بلوغ کہا جاتا ہے۔ ہاں، والد یا دادا نے کیا ہو تو پھر اسے خیار بلوغ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یتیم بچیوں کے بارے میں یہ زیادتی تھی، تو قرآن مجید نے منع کیا کہ اگر اس طرح زیادتی کا اندیشہ ہو تو ان یتیم بچیوں سے نکاح نہ کر لو، اس کے علاوہ اور عورتوں سے کر لو جو تمہیں پسند ہو، کسی بھی اعتبار سے۔ 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو۔ تو 4 تک کی اجازت ہے، اور یہ حد بندی ہے 4 تک کی۔ اور 4 سے زیادہ بیک وقت کسی مرد کا ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح بیویاں رکھنا، ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے 4 نکاح کیے ہو، پھر چاروں کو طلاق دی ہو، یا ان میں سے کسی ایک کو طلاق دی ہو، تو پھر 5واں نکاح وہ اس طرح سے کر سکتا ہے۔ لیکن ایک وقت میں 4 بیویاں اور 4 منکوحات اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، 4 تک ہی۔ یہ بھی اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ نکاح کئی کرتے، 10 کسی کے نے 10 نکاح کیے ہوئے ہیں، کسی نے 15 کیے ہوئے ہیں، کسی نے 20 کیے ہوئے ہیں، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ تو شریعت نے ایک حد بندی کر لی کہ 4 تک کر سکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کا یہ حصہ بھی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم 4 میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک سے نکاح کر لو۔ 4 لازم یا فرض نہیں ہے کہ 4 نکاح کرنے ہی کرنے، 4 تک کی اجازت ہے، اور یہ اجازت بھی مشروط اجازت ہے کہ انصاف کر سکو، اس کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر لو، اور ان کے درمیان میں صحیح انصاف کر سکو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر فواحدتاً کا حکم ہے، ایک سے۔ یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے بعض یہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ کسی نے ایک دوسری جگہ نکاح کر لیا، اب دوسری جگہ نکاح کر لیا، اب جو پہلا نکاح ہے اس کے حقوق ہی وہ ادا نہیں کر رہا، اس کے ساتھ صحیح برتاؤ ہی نہیں کر رہا، اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، اور یہ شکایات پھر ان خواتین کی طرف سے آتی ہیں کہ میرے شوہر نے کہیں اور نکاح کیا ہوا ہے، اس لیے وہ میرا خیال ہی نہیں رکھتا۔ تو اس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے مشروط کر کے، کہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ مشروط کیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر اندیشہ ہو کہ عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک سے ہی نکاح کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ ایک سے بھی آپ نکاح کی اجازت شریعت تبھی دیتی ہے جب آپ حقوق ادا کر سکتے ہوں ایک کے بھی۔ اگر ایک کے بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اجازت بھی نہیں ہے شریعت کی طرف سے نکاح کرنے کی، آپ کے لیے پھر نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔